حي على الفلاح. ہماری زندگی یہ ایک سفر کی طرح ہے نا، لیکن کبھی یہ خیال آیا ہے کہ یہ سفر آخر ہمیں لے کہاں جا رہا ہے؟ آج ہم قرآن کی ایک بہت گہری سورۃ الانشقاق کا جائزہ لیں گے، جو ہمیں ایک ایسے حتمی سفر پر لے جاتی ہے جس سے کوئی بھی کسی بھی صورت میں بچ نہیں سکتا۔ اور یہی وہ آیت ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پوری سورت کا مرکزی خیال ہے۔ یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم سب، چاہے ہم اسے محسوس کریں یا نہ کریں، اپنے رب کی طرف ایک مسلسل سفر میں ہیں، اور یہ ملاقات ہو کر رہے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سفر آخر ختم کہاں ہوتا ہے؟ اس کا اختتام کائنات کی تاریخ کے سب سے بڑے، سب سے ڈرامیٹک واقعات سے ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن آسمان اور زمین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ذرا تصور کریں، وہ آسمان جو ہمیشہ سے ہماری حفاظت کرتا آیا ہے، جو ایک مضبوط چھت کی طرح ہے، وہ اچانک پھٹ جاتا ہے۔ یہ قرآن کی پہلی تصویر ہے جو ہمیں اس دن کی ہولناکی اور حتمیت کا احساس دلاتی ہے۔ لیکن یہ صرف تباہی نہیں ہے، یہ دراصل کائنات کا اپنے خالق کے حکم کے سامنے مکمل سر تسلیم خم کرنے کا منظر ہے۔ ہر ستارہ، ہر سیارہ، ہر چیز، سب کچھ اس کی مرضی کے تابع ہو جائے گا، کیونکہ اس کے لیے یہی صحیح ہے۔ آسمانوں کے بعد اب ہماری نظریں زمین کی طرف جاتی ہیں۔ وہ زمین جس پر ہم چلتے ہیں، جس پر ہم نے گھر بنائے ہیں، وہ بھی اس عظیم تبدیلی سے محفوظ نہیں رہے گی، اسے بالکل ہموار کر دیا جائے گا۔ اور پھر زمین اپنے اندر چھپے ہر راز کو اگل دے گی، ہر عمل، ہر نیت، اور یہاں تک کہ مردے بھی احتساب کے لیے باہر آ جائیں گے۔ اس دن کچھ بھی چھپا نہیں رہے گا، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ کائنات کی اس بڑی تصویر سے اب ہم اپنی زندگیوں کی طرف آتے ہیں، کیونکہ یہ عظیم واقعہ صرف باہر کی دنیا میں نہیں ہو رہا، بلکہ یہ ہم میں سے ہر ایک کے انفرادی سفر کا بھی اختتام ہے۔ یہاں ایک بہت ہی طاقتور عربی لفظ استعمال ہوا ہے، کدہن۔ یہ صرف کوشش نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی مسلسل اتھک جدوجہد ہے جو ہمیں ہماری مرضی کے بغیر بھی ہماری منزل کی طرف گھسیٹ کر لے جا رہی ہے۔ بچپن سے جوانی، پھر ادھیڑ عمر، بڑھاپا، اور آخر میں موت۔ یہ سفر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکتا، کوئی بھی اس سے مستثنی نہیں، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، طاقتور ہو یا کمزور۔ سفر کے اختتام پر ہم اس لمحے تک پہنچتے ہیں جس کے لیے یہ ساری جدوجہد تھی، احتساب کا دن۔ وہ دن جب ہماری پوری زندگی کا حساب ایک کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اور اس دن صرف دو ہی راستے ہوں گے۔ ایک طرف وہ خوش قسمت لوگ جنہیں ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، جو ان کی کامیابی کی علامت ہے۔ ان کا حساب آسان ہوگا اور وہ خوشی خوشی اپنے پیاروں کی طرف لوٹیں گے۔ اور دوسری طرف وہ بد قسمت لوگ جنہیں ان کی کتاب پیٹھ کے پیچھے سے دی جائے گی، جو ذلت اور ناکامی کی نشانی ہے۔ وہ اپنی ہلاکت کو پکاریں گے اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائیں گے۔ اچھا، اگر اب بھی اس سفر کی حقیقت پر کوئی شک ہے تو یہ سورت ہمیں اپنے ارد گرد کی دنیا پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے، کیونکہ ثبوت تو ہمارے سامنے ہے، خاص طور پہ رات کے آسمان میں۔ سورج غروب آفتاب کی شفق، رات اور اس میں چھپی چیزوں اور مکمل چاند کی قسم کھاتی ہے۔ یہ چیزیں صرف خوبصورت مناظر نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک بڑے الہی قانون کی گواہ ہیں کہ ہر چیز ایک طے شدہ منصوبے کے تحت مرحلہ وار آگے بڑھ رہی ہے۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے چاند سے بہتر کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسے چاند ایک چھوٹے سے ہلال سے شروع ہو کر مرحلہ وار بڑھتا ہوا مکمل چاند بنتا ہے اور پھر واپس اپنا سفر شروع کرتا ہے، بالکل اسی طرح ہماری زندگی بھی ایک طے شدہ سفر ہے جس کا اختتام ہمارے رب سے ملاقات پر ہوتا ہے۔ ان تمام واضح نشانیوں کے بعد سورت ان لوگوں کو آخری تنبیہ کرتی ہے جو اب بھی اس حقیقت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اور پھر سورت ایک بہت سادہ لیکن گہرا سوال پوچھتی ہے، آخر انہیں ہو کیا گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے؟ اتنی واضح نشانیوں کے بعد بھی انکار کیوں؟ آخر میں انتخاب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ایک طرف دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو انکار کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہمیشہ کا اجر ہے ان کے لیے جو ایمان لاتے اور اچھے اعمال کرتے ہیں۔
فیصلہ ہر ایک کو خود کرنا ہے۔ تو یہ تجزیہ ہمیں ایک اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اگر زندگی واقعی ایک سفر ہے جس کی 2 ممکنہ منزلیں ہیں، تو ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا سفر، اس کی محنت اسے کس منزل کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔